بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. بلوچی زبان کی پہلی فلم حمل و ماہ گنج کو 42 سال کے بعد اس مہینے کی 28 تاریخ کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ فلم 1975 میں تیار کی گئی تھی، لیکن بلوچ قوم پرستوں کے اعتراض اور احتجاج کی وجہ سے اس کو ریلیز نہیں کیا گیا. اس فلم کی کہانی کیا تھی اور اعتراض کیوں سامنے آئے؟ ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے فلم کے پروڈیوسر اور ہیرو انور اقبال سے یہی سوال کیا. من حمل بلے حمل شمع سرا پر ظلم زور سرداری نہ کرتے. ہماری جتنی کہانیاں ہیں بلوچوں کی، رومانوی جتنی بھی کہانیاں ہیں، ان تمام کہانیوں میں میں نے اس کہانی کا اس لیے سلیکشن کیا کہ یہ واحد کہانی تھی جس میں غیر ملکیوں سے لڑائی تھی. یہ جو پورچگیز تھے، ان میں سے کسی ایک ایکس آرمی مین تھا، الفانسو ڈی ایل بکر اس کا نام تھا، اور آ کر کے اس نے یہاں ایسٹولا آئی لینڈ جو ہے، جسے ہم افتلال کہتے ہیں بلوچی میں، اس آئی لینڈ پہ آ کے اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا. جو کشتیاں گزرتی تھیں تجارتی، مسقط کی اور بلوچستان کی، ان کشتیوں کو وہ لوٹتا تھا. جین کا سردار تھا. تو جین نے اپنے بچے کو، جب وہ چھوٹا سا تھا، تو اس کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ان فرنگیوں کے قدموں کو اپنے وطن پہ مت پڑنے دیں. تو حمل نے اپنے باپ کی نصیحت کو لیا اور اس نے ریزسٹ کیا، اپنی جان قربان کر. مخالفت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا پکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد، کیونکہ میرے والد صاحب ایک پولیٹیکل فگر تھے اور کراچی کے پہلے میئر تھے. اس زمانے میں میئر کو فادر آف دا سٹی کہا جاتا تھا. تو ان کا اثر رسوخ سیاست میں اچھا خاصا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا مخالفین نے کہ یار یہ ینگ لڑکا ہے، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس کے والد بھی سیاست، اس کا بھائی بھی سیاست میں. اگر یہ سیاست میں آ گیا تو ہماری تو لیری کی سیٹ گئی نا، یا ملیر کی سیٹ گئی. یا مطلب بلوچ آبادی میں جو لوگ ویسٹڈ انٹرسٹڈ کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ یار اس طرح تو بلوچوں میں بیداری پیدا ہو جائے گی. بلوچ عام آدمی جب آگے آئے گا تو پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے، لہذا اس پکچر کو روکو. اب فلم کے اندر تھوڑا بہت کمرشل ویلیو ہوتا ہے ہر پکچر میں. یہ نہیں ہو سکتا کوئی ڈاکومنٹری تو نہیں بنائی تھی نا، کمرشل فلم تھی. تو میں نے ایک سانگ رکھا تھا جو پورچگیز لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ لڑکی حمل سے محبت کرتی ہے، کیونکہ حمل کی شاعری موجود ہے، پروف موجود ہے کہ حمل نے ان کی لڑکیوں کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنی خواتین کی تعریف کی تھی. تو وہاں میں نے ان کو سیمسنگ ڈلیلا کے روپ میں دونوں کو دکھایا کہ وہ ایک ڈانس سیکوینس ہے، گانا ہے، رومانٹک سانگ. اس کو انہوں نے وہ بنا کے، بیس بنا کے ہر ایک کو دکھا دیا. یہ دیکھو بلوچ ایسے تھے، بلوچی کلچر ایسا ہوتا ہے. وہ گانا ذرا خوبصورت بن گیا تھا، اچھا بن گیا تھا. ڈائریکٹر کی بیوقوفی تھی، اس نے ہر کسی کو عام خاص کو دکھانا شروع کر دیا. تو اس دور میں نیشنل عوامی پارٹی نیب بڑی روشن خیال ترقی پسند پارٹی تھی، حکومت میں بھی تھی. تو ان کی طرف سے کیا رد عمل؟ نہیں، کسی نے بھی فیور نہیں کیا. تاکہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اپنے بی ایس او کے بھائیوں پہ. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو سب سے زیادہ ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے آگے، وہ کہتے ہیں جی ہم انقلاب لائیں گے، بلوچستان کو آزاد کریں گے، بلوچستان میں ہم یہ لائیں گے وہ لائیں گے. ان تک نے مخالفت کی میری فلم کی. ذاتی طور پر کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ فلم میں ڈراموں میں آتی ہی میں اللہ نے میرا نام کر دیا، میری عزت ہو گئی. اداکار انور اقبال سے ریاض سہیل نے بات کی. اور ہماری ویب